سے گزارش ہے کہ ذرا نیچے منچ سے آ جائیں اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دو ٹیمیں بنیں گی۔ حاضرین، میرے ساتھ میری 4 بہنیں۔ اب ہوگا مرحلہ جس کا نام ہے جواب دیجیے۔ ٹیم فیضان آمنہ، اب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تعداد اور ان کے نام بھی بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم فیضان فاطمہ، اب آپ سے سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم فیضان فاطمہ، اب آپ سے سوال ہے، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ الزہرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کس طرح فرماتے؟ اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ بیٹیاں سب کے گھروں میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو وہاں ہوتی ہیں۔ ٹیم فیضان فاطمہ، اب آپ سے سوال ہے، ابو بازار سے کوئی چیز لائے تو دینے میں کس سے شروع کریں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے ابتدا کرو کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم فیضان فاطمہ، اب آپ سے سوال ہے، بیٹیوں کو برا سمجھنے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہوں، بیٹیاں بھی گھروں کو روشن کرتی ہیں۔ ٹیم فیضان فاطمہ، اب آپ سے سوال ہے، بیٹیوں سے محبت کے بارے میں کوئی سا ایک واقعہ سنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک غریب عورت اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ تیسری کھجور وہ کھانا چاہتی تھی مگر اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ایثار کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، اب آپ ہی اوپر آ جائیں، ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں۔ جی، سوال میں تو ویسے بچوں سے کرتا ہوں، لیکن جن بچیاں ہیں یہ تو مجھ سے بھی سوال کر سکتی ہیں۔ جی بتائیں، باپ اور بیٹی میں ایک بات ایک جیسی ہوتی ہے، بتائیں وہ بات کیا ہوتی ہے؟ باپ اور بیٹی میں ایک بات ایک جیسی، باپ بھی بات سے ہے اور بیٹی بھی بات سے۔ نہیں، دونوں کو ہی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے۔ جی، یہ بات تو سچ ہے، دونوں کو ہی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے۔ باپ کی گڑیا بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی کی اپنی ہی گڑیا ہوتی ہے، بے شک دونوں کو ہی اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ قاری صاحب، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہے نا، جب ابو کرتی ہے تو ابو کو بھی اچھا لگتا ہے نا۔ جی، جب ابو کرتی ہیں تو اچھا تو بہت لگتا ہے۔ یہ تو ان سے پوچھیں جن کے کان ترستے ہیں ابو سننے کے لیے،
वाकई ही जब बेटियां बू बू करती हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है। देखिए कारी साहिब, आमिना क्या कह रही है। जी आमिना क्या कह रही हैं आप? जहालत के ज़माने में लोग बेटियों को मार देते थे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता तो वो खुश होती थी। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो वो खुशी खुशी मेरे साथ चलने लगी। मैं उसे लेकर एक कुएं के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। उसने बेकरारी और रोते रोते कहा, या अबती क़तलतनी, अब्बू क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं? मगर मुझे उस पर कुछ तरस ना आया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बेटी का ये जुमला, अब्बू क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं, याद आता है, बेचैन हो जाता हूँ। फिर मुझे किसी चीज़ में लुत्फ़ नहीं आता। एक शख्स ने छठी बेटी की पैदाइश पर 10 दिन की बच्ची को पानी के टब में डुबोकर मार डाला। थोड़ा अरसा पहले की बात है, बेटी पैदा होने पर शौहर ने बीवी को आग लगाकर मार दिया। कारी साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बेटियाँ बोझ होती हैं? क्या बेटियाँ अच्छी नहीं होती? ये सब क्या हो रहा है? मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, ले जाने वाली बेटियां, मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, ले जाने वाली बेटियां, जहन्नम से रोक रही बेटियां। जहालत के ज़माने के बारे में हम सुना करते थे कि जब बेटियां पैदा होती तो बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। जब बच्चियों की विलादत होती तो गुस्सा करते थे, अपनी बीवियों को मारते थे। लेकिन आज तो इस्लाम की रोशनी आ गई है ना, आज तो हम मुसलमान हैं और जिस नबी का कलीमा पढ़ा है वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा ना कहो कि बेशक मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेटियां तो मोहब्बत करने वाली होती हैं, बेटियां तो राहत और सुकून का समा होती हैं। और यकीन करें, खुश नसीब है वो घर जिसमें बेटियां होती हैं। ये तो घरों की रौनक होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस शख्स को 3 बेटियां अता की और उसने उसकी खिदमत की, उनकी कफालत की और फिर उसे अपने घर से रुखसत किया, फरमाया अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 3 ना हो 2 बेटियां हों, क्या ये फजीलत उसके लिए भी है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 नहीं है, 2 हैं, लेकिन ये उनसे मोहब्बत करता है, उनकी कफालत करता है, अल्लाह इस पर भी जन्नत वाजिब कर देगा। एक अर्ज़ करता है, हुजूर मेरी तो एक ही है, 3 वाला जन्नत में, 2 वाला जन्नत में, तो क्या 1 वाले के लिए भी यही खुशखबरी है? तो फरमाया कि जिसकी 1 बेटी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी कफालत करे, उसकी खिदमत करे, अच्छी तरबियत करे और उसे रुखसत कर दे, अल्लाह उस पर भी जन्नत वाजिब फरमा देता है। बेटियां तो गोया जन्नत का टिकट हैं, लेकिन इस बात पर खानदानों में लड़ाई करना, इस बात पर तलाक दे देना, इस बात पर झगड़ा करना कि बेटी पैदा हो गई है, मुझे बताएं क्या बेटी पैदा करना किसी के इख्तियार में है? ये तो अल्लाह की अता है, जिससे मेरा रब जो अता कर दे, वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे दे, वो चाहे तो दोनों दे दे। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो बांझ हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे रब की अता है, जिससे जितना चाहे अता कर दे। ये बेटियां तो घरों का सुकून और इत्मीनान हुआ करती हैं। बाज़ औक़ात बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, लेकिन बेटियां तो हमेशा मोहब्बत करने वाली होती हैं। ये तो घरों का सुकून और इत्मीनान होती है। तो इस आज की इस मजलिस से
یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ کہیں بیٹی پیدا ہونے پر اپنے چہرے پہ جو ہے وہ غمگینگی نہیں آنے دینی، افسردہ نہیں ہونا۔ اگر اللہ بیٹی دیتا ہے تو یہ تو اس کی رحمت ہے، وہ اس نے عطا کیا ہے، اس پر بھی خوشی کرنی ہے۔ عموماً یہ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پر یہ واقعات ہم نے سنے۔ یہ کوئی کافروں کا زمانہ یا جہالت کا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا نور والا زمانہ ہے۔ اگر بیٹی بھی ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کے اس کی خوب خدمت کریں، اللہ نے چاہا تو اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن پائیں گے۔ شاہد بھائی، ان بچیوں کے لیے ماشاءاللہ کچھ تحائف کا بھی انتظام ہے، انہیں تحفے بھی پیش کیے جائیں، اور اگر واقعی آپ کو بچیوں کی باتوں سے کچھ مزہ آیا ہے تو زور سے کہیے سبحان اللہ۔ جی، اور یہی پیغام ہے کہ دیکھیے اتنے چھوٹے بچے ہمارے جب اچھے ماحول میں تربیت حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جی جی